بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل۔ جو لوگ کہتے ہیں ایک سے زائد خدا ہیں، قرآن پاک نے ان کو عقلی دلائل سے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو یا زیادہ خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ ہر ایک ان میں سے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا۔ اگر کوئی دوسرے کی مرضی مان لیتا ہے تو ماننے والا پھر خدا کیسے ہوا؟ اگر ایک دوسرے پر غالب آ جاتا ہے، اس کو مغلوب کر دیتا ہے، تو جو مغلوب ہو گیا وہ کیسے خدا ہوا؟ تو اگر دونوں برابر کا مقابلہ کرتے تو دنیا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں سورج اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، چاند اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، دنیا کا سارا نظام، ایک پوری کائنات ایک مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے اور سب کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ ایک ارادے اور ایک مشیت کے تحت چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں جو چیز ہوتی ہے، کوئی ایک چیز، مثلا ایک جوڑا ہے، وہ ایک آدمی کے مناسب بنا ہے، اگر اس کے اندر 2-3 آدمیوں کو گھسائیں گے تو وہ جوڑا پھٹ جائے گا۔ تو یہ جو کائنات ہے، یہ ایک خدا کی خدائی کو چاہتی ہے۔ اگر اس میں 2 خدا ہوں گے تو کائنات کا نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ مطلب اگر 2 خدا ہوں تو ایک خدا کو یا تو دوسرے کی بات ماننی پڑے گی یا پھر اس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ اگر بات ماننی پڑے گی تو بات ماننے والا کیسا خدا ہوا؟ اگر مخالفت کرنی پڑے گی تو پھر وہی زور آزمائی ہوگی، دونوں میں ایک غالب ہو جائے گا، دوسرا مغلوب ہوگا۔ اگر جو مغلوب ہو گیا وہ خدا نہیں، اور اگر دونوں کی ٹکر برابر کی جاری ہے تو جس کے برابر کوئی ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور پھر کائنات کا نظام بھی درم بھرم ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر 2 خدا ہوں تو پھر پہچان کیسے ہوگی کہ یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے؟ کسی خدا میں کوئی ایسی خاص امتیازی صفت ہونی چاہیے، ایسی بات ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ پہلا ہے اور یہ دوسرا ہے۔ اگر ایک میں امتیازی صفت ہوگی، وہ خوبی ہوگی، دوسرا اس سے خالی ہوگا، اور جو کسی خوبی سے خالی ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر اگر ہم مان لیں کہ 2 خدا ہیں، تو اب یہ بتاؤ کہ ایک خدا سے دنیا کا کام چل سکتا ہے، نظام چل سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک سے نظام چل سکتا ہے تو دوسرا بیکار ہے، جو بیکار ہے وہ خدا نہیں۔ اور اگر ایک سے نظام نہیں چل سکتا تو جس سے دنیا کا نظام نہ چل سکے وہ کیسا خدا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو قادر مطلق ہو، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ پھر اگر 2 خدا ہوں تو ایک خدا اپنے راز دوسرے خدا سے چھپا سکے گا یا نہیں چھپا سکے گا؟ اگر چھپا سکے گا تو دوسرا خدا پھر جاہل ہوا۔ خدا تو جاہل نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے رازوں سے جاہل رہ گیا۔ اور اگر وہ نہیں چھپا سکے گا تو پھر یہ بیچارہ مجبور ہے، تو جو مجبور ہو وہ خدا تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر خدا زیادہ ہوں تو زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک ہے تو ٹھیک ہے، ایک ہے۔ اگر زیادہ ہوں تو پھر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہو سکتے ہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں خدا جب ہوں گے تو ہر بندہ ان کی عبادت کیسے کرے گا؟ ایک بندہ اور لاکھوں کروڑوں خداؤں کی عبادت کیسے کرے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ لغت میں شرک کا معنی ہے حصے دار ہونا، شریک ہونا۔ ہم بھی کہتے ہیں فلاں اس کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے، دکان میں، مکان میں شریک ہے۔ اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات یا خدائی اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، یعنی کسی کو کوئی اللہ کا جز ہے، اللہ کی جو نور ہے یہ اس نور سے بنا ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اور صفات میں شرک، یعنی کوئی صفت جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں، جس مفہوم میں، جس معنی میں وہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی معنی میں کسی اور کے لیے بھی استعمال کرے تو یہ صفات میں شرک ہے۔ عبادات کا شرک ہوتا ہے، وہ کیا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، یہ کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے۔ قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اور سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح خدائی اختیارات، جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص اختیارات ہیں، ان میں کسی اور کو شریک کرنا کہ کوئی اور بھی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اب یہاں اہم بات سمجھنے کی کیا ہے کہ جو مشرکین عرب تھے، جن کا قرآن میں بہت زیادہ تذکرہ ہے، وہ خالق یعنی زمین و آسمان، جنات، ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ کو سمجھتے تھے۔ رازق بھی اللہ کو سمجھتے تھے، مالک بھی اللہ کو سمجھتے تھے، ہر طرح کی قدرت بھی صرف اللہ کی مانتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کو مشرک 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 کہا ہے۔ شرک کیا تھا ان کا؟
ان کا شرک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں 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 کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جزوی اختیار دے دیا ہے، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں نفع نقصان کر سکتے ہیں، وہ بھی روزی دے سکتے ہیں، وہ بھی یعنی کچھ تھوڑا سا اختیار ان کے پاس ہے۔ وہ ان کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے، خدا سے آدھا بھی نہیں سمجھتے تھے، بالکل معمولی کہتے تھے کہ تھوڑا سا اختیار اللہ نے ان کو دے دیا ہے، اس وجہ سے یہ بھی ہمارے کچھ کام بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے قریبی ہیں۔ اور وہ جو پتھروں کو پوجتے تھے، وہ پتھر انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا نام کا، کوئی فلاں کے نام کا، تو کہتے تھے اصل میں ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، یہ پتھر تو ان کے گویا کہ نمونے کے طور پر ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے شرک کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ شرک وہی ہو کہ بالکل اللہ جیسا کسی کو سمجھا جائے، نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اللہ نے اس کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں، یہ بھی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور قرآن نے اسی کی وجہ سے عرب کے مشرکین کو مشرکین کہا ہے، اور سارا قرآن اسی شرک کی تردید سے بھرا ہوا ہے۔